ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی اس بابرکت اور پروقار تقریب جس میں ہم شامل ہیں، سید السادات قدوۃ الصالحین امام العاشقین حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور ہمارے سروں کے تاج، ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے ایمان کو حلاوت بخشنے والے جگر گوشہ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت رہبر شریعت شیخ حیدر صاحب، میاں حیدر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ان کی سرپرستی میں یہ محفل منعقد کی گئی. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم، کم گو اور کم ظرف انسان کو ایک اتنی بڑی ہستی کی سالانہ تقریب کے موقع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا. وقت مختصر ہے، میں سب کو اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے دوستوں کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں، جو میری ذات کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، کائنات کی ساری مخلوقات سے اپنا ناتا توڑ کر مجھ سے جو لو لگا لیتے ہیں، پھر کائنات کی ہر شے کا خوف ان کے دل سے میں اٹھا دیتا ہوں. کسی کو میں خواجہ اجمیر بنا دیتا ہوں، کسی کو داتا گنج بخش بنا دیتا ہوں، اور کسی کو میں مدینہ کا تاجدار بنا دیتا ہوں. اب جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، فنادى جبریل، سو جبریل کو ندا دی جاتی ہے. جبریل بارگاہ عزتی کے اندر حاضر ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو چکی ہے. اے جبریل تجھے پتا ہے مجھے لاہور کے اندر داتا علی حجیری سے محبت ہو چکی ہے. اے جبریل مجھے تاجدار گورا سے محبت ہو چکی ہے. اے جبریل مجھے تاجدار ہند البری سے محبت ہو چکی ہے. اے جبریل تو جانتا ہے. اب جبریل فَأَحْبِبْهُ، جبریل تجھ پر لازم ہے اس سے محبت کر. فَيُحِبُّهُ جبریل، پھر جبریل امین ان سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل امین بارگاہ عزتی سے اٹھتے ہیں. فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، پھر جبریل امین آسمان کے اندر بسنے والی ساری نورانی مخلوق کے اندر یہ ندا کرتے ہیں، اے ملکوتی فرشتوں، اللہ کو زمین پر داتا گنج بخش سے محبت ہو چکی ہے. اللہ کو زمین پر خواجہ اجمیر سے محبت ہو چکی ہے. اللہ کو زمین پر تاجدار گورا سے محبت ہو چکی ہے. اب تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو. سما پھر جو آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں، اب وہ بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. ان کے بھی لیے بھی وہ لازم ہوتا ہے. پھر وہ بھی محبت کرتے ہیں. پھر ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس کا تسلسل یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی مقبولیت اہل زمین کے دلوں میں ڈال دی جائے. اب ہم اگر کسی ولی سے، حضور داتا گنج بخش سے یا دیگر جتنے بھی سلاسل کے بزرگان ہیں، اگر ان سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. یہ کمال اس خدائے لم یزل کی ذات کا ہے جو خود پہلے اپنے ولی سے محبت کا اعلان کرتا ہے. اس نورانی مخلوق کے سردار جبریل امین کی زبان سے پہلے آسمانوں میں کراتا ہے اور پھر اہل زمین کے دل میں ان کی محبت رکھتی ہے. یہ اس محبت کا تسلسل ہے
جو اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کے سامنے، چونکہ وقت بھی مختصر ہے۔ آپ شہنشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے دور میں جب لاہور، ملتان اور مکران اور یہ علاقے فتح ہوئے، اس وقت آپ لاہور میں تشریف لائے، اور ایک جو ایک تاریخی مغالطہ اور ایک غلط روایت علماء جانتے ہیں اور بزرگ بھی اس کی تصدیق کریں گے، جو چلی آ رہی ہے کہ شاہ حسین زنجانی کا جنازہ تھا جب آپ پہنچے، شاہ حسین زندانی بہت بعد میں آئے۔ اسی طرح پیر مکی کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ حضور داتا صاحب نے فرمایا پہلے ادھر جائیں اور ادھر آئیں۔ حالانکہ روایات جو صحیح روایات ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ پیر مکی صاحب حضور داتا صاحب کے شاگرد تھے، اور یہ میں بات دعوے سے کہتا ہوں۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر حضور داتا صاحب کی ہستی وہ پہلی روحانی ہستی تھی جس نے اس بڑے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے وہاں کے جو لوگ تھے ان کے دلوں کو جیتا، کیونکہ سلطان محمود غزنوی نے تو علاقے فتح کیے تھے، لیکن اللہ کے ولی نے ان لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور وہ پہلی شخصیت تھی جس نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد باضابطہ طور پر لاہور کے اندر کی۔ اور علماء جانتے ہیں کہ وہاں پر جس محلے میں آپ قیام پذیر ہوئے وہ ایک الگ طویل واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ کہ وہاں پہ گجر قبائل آباد تھے اور دوسری طرف بھٹی قبائل آباد تھے، اور اس کو جو بھاٹی گیٹ بھی کہا جاتا تھا اور بھٹی محلہ بھی تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے جو مریدین گجر قبائل میں سے تھے انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے شکایت کی، تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو نام وری کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک اس محلے کا نام جو ہے وہ تمہارے نام سے لیا ہے۔ بہت متاثر ہوئے اور ظاہر اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح گجر قبائل وہ دودھ کا واقعہ مختصر میں آگے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو وہ قبیلہ بھی جو سب سے پہلے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی اس بیعت پر لبیک کہنے والا، آپ کی دعوت حق پر لبیک کہنے والا قبیلہ وہاں کا گجر قبیلہ تھا۔ اس کے بعد پھر وہ بھٹی تھے۔ اب حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کیسے وہاں پہ دین پھیلایا؟ آج لوگ تنقید کرتے ہیں اور یقین کریں دکھ بھی ہوتا ہے۔ میں آج ایک رستے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور کل ایک پروگرام اقرار الحسن کا پروگرام دیکھا، اس میں ایک بزرگ 80-90 سال کا بابا الیاذ باللہ، اس کی داڑھی سفید ہے اور وہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے بلنڈرز کرتا ہے، ان کو ننگا تیراب میں نلایا جاتا ہے۔ یہ کون سا تصوف ہے؟ ارے تصوف کے نام پہ تباہ ہے یہ لوگ، یہ چاہے انپڑھ لوگ ہیں۔ اسے جب تھانے لے جایا گیا تو قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اسے پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، استغفر اللہ العظیم۔ حضور داتا گنج اگر کوئی تصوف سیکھنا چاہتا ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں جب تک وہ کشف المعذوب کا شاگرد نہیں بنتا، کشف المعذوب کا طالب نہیں بنتا، اللہ کی عزت کی قسم وہ کامل ولی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک اور ویڈیو، عورت کے ساتھ پیر صاحب جناب باریش، سر پہ امامہ، جبہ، اس کے اوپر قربا پہنے ہوئے، استغفر اللہ لعنت اللہ علیہ۔ عورت کے ساتھ قوالی چل رہی ہے اور عورت کے ساتھ وہ جناب معانقہ کر رہی ہے، عورت کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کے بعد پھر عورت کے ساتھ ڈانس ہو رہا ہے۔ یہ کون سا سبب ہے؟ پھر ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں جناب ایسے ہی جیسے یہ سفید چادر پڑی ہوئی ہے، محترم کھڑے ہیں باریش پیر صاحب، مریدین آتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں، پیر صاحب ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر وہ اٹھتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں۔ ارے یہ کون سا تصوف ہے؟ آج یہ لوگ جو تصوف کا انکار کرتے ہیں یہ انہی چیزوں کو لے کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یقین جانیے اللہ کی عزت کی قسم ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اتنا سچا مسلک ہے کہ اگر ہم اس کی بنیادوں کو سمجھیں تو کوئی اس کا منکر ہم پہ وار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسے جو کالی بھیڑیں ہیں، جو ایسے جعلی پیر ہیں، وہ ہمارے دین کو داغدار کر رہے ہیں، ہمارے مسلک کو داغدار کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، داتا کو گنج بخش مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ حضور داتا صاحب نے
اس دور کے اندر لوگوں کو علم کی روشنی دی، جب جہالت تھی، کفر تھا، اندھیرا تھا، بربریت تھی، ہر طرف کفر و الحاد تھا، تب داتا گنج بخش نے آ کے نور کی وہ شمع روشن کی کہ پورے پاک و ہند کے اندر اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ ہم ایسے پیروں کو پیر مانتے ہیں جو کشف المحجوب لکھتے ہیں، ہم ایسے پیروں کو پیر مانتے ہیں جن کو نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، ہم ایسے پیروں کو پیر مانتے ہیں جو ایک نکاح کرتے ہیں 70 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، اور وہ فیض کہاں سے پا کے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ میرے داتا کے دربار سے فیض پا کے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل، کاملانہ رہنما، جو ناقص ہے، جس کا عقل کم ہے، اس کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو بہت اچھا ہے اس کے لیے وہ بہت اچھے ہیں، اس کے رہنما ہیں۔ اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، میرا ٹائم ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی ہیں، اور میں ایک واقعہ آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج ہم جہاں پہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں حضور دادا صاحب کی نظر میں ہے۔ ایک واقعہ سن 1965 کی جنگ کا، اللہ اکبر، حضور دادا صاحب کے شہر پر جب 65 میں بمباری کی گئی، راوی کے اس پل پر جب گولے برسائے گئے، اور وہ بہت سے ایسے جہاز تھے جن کو پاکستانی افواج نے اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور میں بہت سے ایسے پائلٹ تھے، اس کو مجھے نام یاد ہی رہا، اس نے اخبارات 65 کے اخبارات آج بھی لائبریریز میں موجود ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس پائلٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ جب ہم راوی کے پل پر گولے برسا رہے تھے تو تب ایک بارش بزرگ، ایک سفید قبا والے وہ ہمارے سامنے آتے، اور جب ہم بمبنگ کرتے تو وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو دریا میں پھینک دیتے۔ یہ حضور دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت پر سب سے بڑی دلیل ہے، اور ولیوں کی زندگی پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک کوئی اہل حدیث جو ہے وہ ایک عالم تھے، اور ان کا میاں محمد شرف پوری صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سے میل جول تھا ان کی ظاہری حیات کے اندر، آپ کا بھی ظاہری وصال ہو چکا تھا، اور وہ رستے میں اسی 65 کے دورانیے میں وہ رستے میں وہ جو اہل حدیث عالم تھے ان کو وہ رستے میں ملے، اور میاں صاحب کو پوچھنے، میاں صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا تو وصال ہو گیا تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں وہ جو چونڈا بارڈر ہے سیالکوٹ کی، وہاں پہ بڑا خطرہ ہے، 600 ٹینک آ چکے ہیں، تو میں نے وہاں جا کے ڈیفینس کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ لاہور آپ کے قریب ہے، آپ لاہور کیوں نہیں جاتے باغا پہ؟ تو کہا لاہور والے جو تاجدار ہیں وہ تو پہلے ہی اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں، وہ وہاں پہنچے ہوئے، سنگیا مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے تو سیالکوٹ جانا۔ اللہ کے ولی ہمیں نگاہوں میں رکھتے ہیں کہ ان کا بڑا پن ہے، ہمارے گناہوں پر وہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہمیشہ مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی شرابی جاتا ہے، کوئی پاپی جاتا ہے، کوئی عیبی جاتا ہے، کوئی گناہگار جاتا ہے، اللہ کا ولی ایسی نئے بخت ملاتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اور جو تنگ نظر علماء ہے، جس کو اشفاق احمد صاحب نے اپنے زاویہ میں لکھا، جو تنگ نظر، اللہ ماشاءاللہ بہت علماء بہت اچھے علماء نے دین پھیلایا، جو تنگ نظر علماء ہیں ان کے بارے میں اشفاق احمد نے لکھا کہ ان کی مثال ایک چوکیدار کی ہے، جو بازار کے اندر چوکیداری کرتے ہیں، اور جہاں کہیں ذرا سی آواز آ جائے تو فوراً وہ لاٹھی لے کے پہنچ جاتے ہیں، تم نے ایسے کر دیا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ لیکن اللہ کا ولی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اپنے الگ فرقوں کے نام پہ لوگوں کو مرلا رہے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے باپ نے آ کے تبلیغ نہیں کی، یہ تبلیغ کی ہے تو دادا علی حجویری نے کی ہے۔ اور اس پاک و ہند کے اندر فقط سادات ایسی نسل ہے جو شروع سے مسلمان آئی ہے، باقی ہم کیا تھے؟ ہم راجپوتے ہیں تو ہم شروع سے وہ ہندو چلے آ رہے تھے، وہ جاٹ ہیں تو شروع سے ہندو چلے آ رہے تھے، جتنے بھی قبائل تھے۔ تو یہ احسان ہے ان ذاتوں کا، اور یہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے آئے انہوں نے مسجد نہیں بنائی،
بلکہ انہوں نے اپنی درگاہ پہلے بنائی، اس کے بعد پھر مسجد بنائی، لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین جو ہند کے اندر ہیں، نائبین جو پاکستان کے اندر ہیں، نائبین جو پوری دنیا کے اندر ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔